الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا کے بعد تمام انبیاء پر درود ہوں، خصوصاً ہم سب کے نبی امام المتقین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا خیر خواہ ہمارا اور آپ کا پوری انسانیت کا کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی رہنمائی ہمارے لیے کر دی، ہر فائدے کی چیز ہمیں بتلا دی، ہر نقصان سے ہمیں آگاہ کر دیا، رسالت کے پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچا دیا، امت کی ہماری اور آپ کی خیر خواہی فرمائی. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز سامعین، جب سے اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس وقت سے لے کر انسان اس روئے زمین پر آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تذکرہ
ان کے کارناموں کی وجہ سے قیامت تک باقی رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جنہیں انتخاب کرتا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین اختیار فرماتا ہے، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کے حالات زندگی کو پڑھا جائے تو ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ایسی شخصیات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خوشخبری دی کہ وہ جنتی ہیں۔ وہ گروہ، وہ مقدس شخصیات اپنے کارناموں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ہمارے اور آپ کے سینوں میں، ہماری اور آپ کی یادوں میں زندہ رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن شخصیات کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین کی جنت ان کے لیے ہے، اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایمان میں سبقت کرنے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ رب العالمین کے لیے ان کی مدد کرنے والے، جو لوگ ہجرت کر کے آئے اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کیے اچھے کے ساتھ، احسان کے ساتھ، معروف کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھا ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ سرٹیفکیٹ مل جانا ایسی شخصیات کو، ایسے گروہ کو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ نے ایک مقام پر اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، ان کے کارنامے ایسے تھے، ان کے عزائم ایسے تھے، ان کے ایمان ایسا تھا، ان کی قربانیاں ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین آسمان سے ان کے لیے آیتیں نازل فرما کر کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو لوگ درخت کے نیچے بیعت کیے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو چیز ہے اس کو کیا یہ جان لیا۔ گویا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دینا ان گروہ کو اور ان سے رضامندی کا اللہ رب العالمین کا اظہار کر دینا، یہ بتلاتا ہے کہ یہ گروہ بہت ہی زیادہ معزز، مکرم اور اپنے کارناموں کے حوالے سے پوری انسانی شخصیات کے اندر سب سے ممتاز ہے۔ اور یہ گروہ جسے ہم اور آپ صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، صحابہ کرام کی شخصیت، صحابہ کرام کے عزائم، صحابہ کرام کی سیرت کو یاد کرنا، ان کے احوال کو، ان کی زندگی کو پڑھنا، یہ در حقیقت ہمارے لیے ایمان کا کیا ہوتا ہے، باعث ہوتا ہے۔ اس سے ایمان کیا بڑھتا ہے۔ اسی بنا پر امام مبجل، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے من السنت ذکر محاسن صحابۃ کلہم اجمعین، کہ یہ سنت ہے کہ ہم سارے کے سارے صحابہ کرام کی نیکیوں کو، ان کی اچھائیوں کو یاد کریں، ان کا کیا یہ ذکر کریں۔ سارے صحابہ کرام، پوری دنیا کے اندر انبیاء اور رسول کے بعد اس جیسی شخصیت نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، اپنی جان اور مال کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنے والے، توحید کے مشن میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والی یہ جماعت، اس کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے اجر میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے، ہماری نئی نسل کے سامنے کوئی قدوہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت ہم نے علم کے حوالے سے اپنے بچوں کے اندر، اپنی نئی نسل کے اندر نہیں دیکھا، نہیں دیا کہ اس کو آئیڈیل بنا کر وہ اپنے کردار کے اندر وہ چیز کیا ہی لائیں۔ لیکن صحابہ کرام کا جب تذکرہ ہوگا، ان کی زندگیوں کا جب تذکرہ ہوگا تو اس سے ہمارے ایمان کو بھی جلا ملے گی، اور فتنوں کے اس دور کے اندر ہمیں
ایک قسم کی ڈھارس اور سہارا چاہیے ملے گا۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام پوری انسانی شخصیت میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل تھے، لیکن ان میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ پورے امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب سے افضل، امت کے سب سے بہتر شخص ہیں۔ وہ ایسی شخصیت، وہ ایسے صحابی جس کے بارے میں صحابہ کرام اپنی اولاد کو، سلف صالح اپنی اولاد کو ویسے ہی ان کی محبت سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن کریم سکھایا کرتے تھے۔ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے السلف كانوا يعلمون حب، کہ وہ ان کی محبت کو ویسے ہی سکھاتے کما يعلمون اولادهم السورۃ من القرآن، جیسے کہ ان کی اولاد اپنی اولاد کو قرآن کی سورتیں سکھایا کرتے تھے۔ اور یہ شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ابتدا سے انتہا تک لگے رہنے والے، اپنی جان لٹانے والے، ہجرت کے سفر میں ساتھ رہنے والے، یار غار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، سب کچھ قربان کرنے والے یہ صحابی، تاریخ نے جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جانا۔ عبداللہ ابن عثمان ابن عامر القرشی التیمی رضی اللہ عنہ، ان کا نام مورخین نے ذکر کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ہمیشہ ان کی سفر شام اور دیگر ملکوں کی طرف رہا کرتے تھے، اسی لیے بعض مورخین نے لکھا کہ بکر کہتے ہیں، ابو بکر ان کا نام اسی لیے پڑا کہ یہ ہمیشہ اونٹ پر سوار رہتے تھے، سفر کرتے تھے۔ بکر کہتے ہیں ایسا اونٹ جو جوان ہو، جس پر سفر کیا جا سکے، یہ اکثر سفر میں رہتے تھے، اسی لیے ان کا نام ابو بکر پڑا۔ جاہلیت میں ان کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ مورخین نے لکھا کہ کبھی بھی یہ نہیں جانا گیا کہ انہوں نے شراب پیا ہو، کبھی مورخین نے یہ نہیں لکھا کہ یہ ذکر کیا گیا ہو کہ انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ کیا۔ صاف شفاف، انتہائی طور پر صاف ستھری شخصیت جاہلیت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید جب ان کو ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعوت توحید جب ان کو ملتی ہے تو نہ صرف یہ کہ خود قبول کرتے ہیں، بلکہ دعوت دینے کے اندر ان کی حرص کا یہ عالم تھا کہ جتنے 10 صحابہ کرام یا 10 مبشرین جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے اکثر ان کی دعوت پر اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی اسلام کی۔ 10 مبشرین میں سے اکثر لوگ ان کے ہاتھوں اسلام قبول کی، ان کی دعوت پر اسلام قبول کی۔ ان کی قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، تاریخ نے ایسی ایسی قربانیاں ان کی لکھی کہ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے تاریخ۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو بہت سارے صحابہ کرام کا تذکرہ انتہائی طور پر زیادہ اور مبالغے سے کیا جاتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا جو پہلو نکھر کر آنا چاہیے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم المرتبت اور جلیل القدر شخصیت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں یہ بہت زیادہ حریص تھے، بہت زیادہ دعوت کو پھیلانے والے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے یہ چہیتے صحابی حبیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی ایام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مکہ میں سارے لوگ کیا یہ خانہ کعبہ کے ارد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ کرام 30 سے 40 کے درمیان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم دعوت کو اعلانیہ طور پر کیا جائے۔ لوگ پہلے سری طور پر دعوت کا کام کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کب تک ہم چھپ چھپ کر پوشیدہ طور پر دعوت دیں، ہم چاہتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر دعوت ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول یا ابا بکر انا قلیل،